میاں نواز شریف کا سیاسی قائدین کے اعزاز میں شائعہ، صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو کی جاتی عمرہ آمد، میاں نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف نے خوش آمدید کہا۔ مولانا فضل الرحمان بھی وفد کے ہمراہ آئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز، اسحاق ڈار، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق تبادلہ خیال، ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور بھی زیر غور آئے۔ من گھڑت خبر کو ایشو بنایا گیا، ریپ کی ایسی کہانی بنائی جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ بچی زیادتی نہیں، گھٹیا سیاست کا شکار ہوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی عینی شاہد لڑکی کے ہمراہ میڈیا ٹاک، کہا یہ خطرناک منصوبہ ایک جماعت کی جانب سے بار بار انتشار پھیلانے، جلسے جلوسوں اور دھرنوں میں ناکامی کے بعد بنایا گیا۔ بچوں کو استعمال کیا گیا، یوٹیوبرز اور صحافیوں کو استعمال کیا گیا جو ان کے پے رول پر ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اب پنجاب حکومت اس کیس کی مدعی ہے، جو اس معاملے میں ملوث ہوا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، تمام ملوث افراد کو سامنے لایا جائے گا۔ باغوں کا شہر سموگ بگولا بن گیا، فضائی آلودگی کے ڈیرے، ہر طرف دھواں دھواں۔ لاہور آج بھی ملک کے آلودہ شہروں میں دوسرے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 226 تک جا پہنچی۔ شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات، دمے کے مریضوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایات۔ سابق نگران حکومت کا ترجیحی منصوبہ حکومت کی ترجیحات سے باہر، بند روڈ کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور منصوبہ لٹک گیا۔ افتتاحی تختی لگانے کے بعد منصوبہ سیاسی عدم سرپرستی کا شکار۔ منصوبے کی لاگت 10 ارب سے 15 ارب تک جا پہنچی۔ پی این جی حکام کے بعد ایل جی اے حکام نے بھی فالو اپ چھوڑ دیا۔ بجلی بلوں میں صارفین کو ریلیف کا معاملہ، پنجاب حکومت نے لیسکو کے 1 ارب 66 کروڑ کے واجبات روک لیے۔ صارفین کو 2 ماہ کے دوران 12 ارب 66 کروڑ کا ریلیف دیا گیا۔ پنجاب حکومت نے لیسکو کو 11 ارب ریلیف کی مد میں ادائیگی کر دی۔ صارفین کو 14 روپے فی یونٹ ریلیف دیا گیا تھا۔ میاں نواز شریف کا سیاسی قائدین کے اعزاز میں شائعہ، صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو کی جاتی عمرہ آمد، مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں بھی وفد پہنچ گیا۔ میاں نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، وزیر اعلیٰ مریم نواز، اسحاق ڈار، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ تھے۔ ویف پارٹنر اسکولوں کی ماہانہ ادائیگی میں 100 روپے کا اضافہ، حکومت نے دوئم تک اسکولز ماہانہ فیس کی ادائیگی 750 روپے کر دی۔ تیسری تا پنجم ماہانہ فیس کی ادائیگی 800، ششم تا ہشتم ماہانہ فیس کی ادائیگی 900 روپے مقرر۔ نہم اور دہم آرٹس 1100 اور سائنس کی 1300 روپے ماہانہ ادائیگی ہوگی۔ سرکاری اسکول چھوڑنے والے طلباء کی تعداد بڑھ گئی، کہنا 9، ہربنس پورہ، نین سکھ شاہدرہ، رینجرز کالونی، تاج پورہ کے اسکولوں کی حاضری میں کمی۔ حاضری میں فرق پر رپورٹ ایجوکیشن اتھارٹی کو پیش، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری نے جواب طلب کر لیا۔ پنجاب کی جیلوں میں 500 طلباء کو انٹرنشپ کروائی جائے گی، مختلف تعلیمی اداروں سے طلباء کا انٹرنشپ کے لیے انتخاب ہوگا۔ آئی جی میاں فاروق نذیر کے مطابق طلباء کو جیلوں میں آپریشنل اور انتظامی امور کا بھی بتایا جائے گا۔ گراں فروشی اور مہنگائی شہریوں کے لیے درد سر بن گئی۔ ایک ہفتے میں 20 کلو آٹے کا تھیلہ 40 سے 75 روپے مہنگا۔ گھی کی قیمت بھی 5 سے 10 روپے کلو بڑھ چکی۔ دکانداروں نے دودھ، دہی، گوشت کے مرضی کے ریٹ مقرر کر لیے۔ ضلعی انتظامیہ گراں فروشی پر قابو پانے میں ناکام۔ بابا فرید کالونی کچا جیل روڈ کی گلیوں کا حال بے حال، گلیوں میں پڑے پتھر اور ملبے کے ڈھیر پریشانی کی وجہ قرار۔ عوامی نمائندوں نے ووٹ لینے کے بعد مڑ کر بھی نہ دیکھا، اہل علاقہ نے شکایات کا ڈھیر لگا دیا۔ محکمہ ایکسائز میں 70,000 گاڑیاں ٹوکن ٹیکس نہ دہندہ، بینکوں اور لیزنگ کمپنی سے این او سیز لینے کا فیصلہ۔ ڈائریکٹر کے مطابق مخصوص پیریڈ کے دوران ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کی ملکیت معطل کر دی جائے گی۔ ڈیفالٹرز کے ذمے 1 ارب ٹوکن ٹیکس واجب الادا ہے۔
وزیر اعلیٰ LDA حکام پر کیوں برسی؟ اجلاس کی اندرونی کہانی باہر آ گئی۔ مریم نواز 173 اسکیموں کے خلاف معمولی ایکشن لینے پر ناراض۔ سبکی کے بعد LDA کا CMP ونگ میں اصلاحات کا فیصلہ۔ ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمز اسد اللہ چیمہ کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے اقدامات۔ لیسکو میں اوور بلنگ پر شکنجہ سخت۔ SDO اچراز صلاح الدین نوکری سے برخاست۔ ایکزین رورل قصور میاں محمد امین کی 3 سال کے لیے تنزلی SDO بنا دیا گیا۔ جعلی ادویات کا سکینڈل، 2 ملزمان کو 6 سال قید، 5 کروڑ سے زائد جرمانے کی سزا۔ ملزم عامر سہیل اور ملک عبدالرؤف کو سزا سنائی گئی۔ دونوں ملزم قصور پتوں کی حدود میں جعلی ادویات فروخت کرتے تھے۔ رقم خرد برد کرنے پر بینک مینیجر ملزم محمد وحید شاہ کو 32 سال قید کی سزا۔ لاہور گیس کمپنی کے مالک کے ساتھ فراڈ، مجرم کیسر کو 9 سال قید، 12 لاکھ جرمانے کی سزا۔ بینکنگ جرائم کورٹ 2 پنجاب کے جج حسنین قادر نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے دیگر 2 ملزمان قاسم اور عبداللہ کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا۔ ہائی کورٹ نے 1 نومبر سے گاؤن پہننا لازم قرار۔ چیف جسٹس کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری۔ عدالتوں میں مقدمات کی سماعت کے اوقات کار تبدیل۔ سیشن سول عدالتوں میں 1 نومبر سے نئے عدالتی اوقات کار کا اطلاق ہوگا۔ پیر سے جمعرات تک صبح 9 سے 4 بجے تک سماعت ہوگی۔ پنجاب کابینہ میں رد و بدل، وزیر خوراک کا قلمدان تبدیل۔ بلال یاسین ہاؤسنگ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے وزیر مقرر۔ سلمہ بٹ کو ممکنہ طور پر محکمہ خوراک کی وزارت دیے جانے کا امکان۔ معاون خصوصی راشد اقبال کو محکمہ زکوٰۃ اور عشر کا قلمدان مل گیا۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس۔ جائکا کے تعاون سے جاری صحت عامہ کے منصوبوں کا جائزہ لیا۔ ماں بچہ صحت منصوبے پر عملی پلان 1 ہفتے میں طلب کر لیا۔ عمران نذیر بولے کہ جائکا کے ہیلتھ سیکٹر میں جاری منصوبوں کی خود مانیٹرنگ کروں گا۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین سے مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ملاقات۔ پاکستان میں پیس ٹی وی کی بحالی پر بات چیت۔ دونوں رہنماؤں کا فلسطین کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ LDA سٹی میں مالکان کو قبضے دینے کی ترکیب۔ وائس چیئرمین میاں مرغوب احمد کی خصوصی شرکت۔ پارلیمانی سیکریٹری ہاؤسنگ اور ممبر گورننگ باڈی بیرسٹر سلطان باجوہ، DG طاہر فاروق بھی شریک ہوئے۔ جناح سیکٹر B، D اور E بلاک میں 1 اور 2 کنال کے پلاٹوں کے قبضے دیے گئے۔ انسداد پولیو مہم کو مؤثر بنانے کے لیے مائکرو پلانز کو ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ۔ GIS بیسڈ نقشوں کی مدد سے انسداد پولیو مہم کی نگرانی کی جائے گی۔ چیف سیکریٹری زاہد اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس۔ بولے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے سائنسی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے تحت اسکیموں کی منظوری۔ واسا کی 114 اسکیمیں منظوری کے لیے پیش کی گئیں۔ MCL کی جانب سے 94 اسکیمیں سامنے آئیں۔ کمشنر زید بن مقصود کی زیر صدارت ڈویژنل اجلاس۔ ورکنگ کمیٹی نے ہر اسکیم کا تفصیلی جائزہ لیا۔ DC لاہور کا تحصیل شالیمار کے مختلف مقامات کا دورہ۔ ہربنس پورہ، چائنا اسکیم اور اعتراف میں گئے۔ صفائی، تجاوزات اور پارکنگ اقدامات کا جائزہ لیا۔ 3 شفٹوں میں LWMC آپریشن ٹیموں کی سخت مانیٹرنگ کرانے کی ہدایت۔ واسا نمائندگان سے بھی ملاقات۔ IG پنجاب عثمان انور کی زیر صدارت ویڈیو لنک کرائم میٹنگ۔ ایڈیشنل IG پنجاب، ایڈیشنل IG آپریشنز کی شرکت۔ خطرناک اشتہاری مجرموں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایت۔ قیدیوں کے لیے گاڑیوں کے اپ گریڈیشن کا منصوبہ۔ IG پنجاب نے سہولیات سے آراستہ پریزن وین کا معائنہ کیا۔ ایڈیشنل IG عمران محمود نے بریفنگ کی۔ LDA CMP ونگ کی ری اسٹرکچرنگ پر اجلاس۔ DG LDA طاہر فاروق نے صدارت کی۔ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں بارے ٹھوس میکنزم بنانے کا حکم۔ DG نے کہا چیف میٹروپولیٹن پلاننگ کو چند روز میں میکنزم پیش کیا جائے۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑہ کا FPCCI کا دورہ۔ اسٹینڈنگ کمیٹی
انٹرفیتھ ہارمنی کے اجلاس میں شرکت، ذکی اعجاز، سلیم شاکر، رابعہ ڈار سمیت دیگر شخصیات کی شرکت، اقلیتی امور، انسانی حقوق اور اقتصادی ترقی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کاسمیٹک مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کا لاہور چیمبر کا دورہ، ندیم انصاری نے لبرٹی مارکیٹ کے تاجروں کی نمائندگی کی۔ سیمنٹ ڈیلرز ایسوسی ایشن کا وفد بھی آیا۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابو زرشاد، خالد عثمان، شاہد نذیر چودھری نے شرکت کی۔ لاہور ٹیکس بار کابینہ کی چیف کمشنر ریجنل ٹیکس سے ملاقات، شہباز شریف، میاں زاہد سمیت دیگر شخصیات شامل، سیلز ٹیکس رجسٹریشن اور بائیو میٹرک کے مسائل پر تبادلہ خیال، سینئر سٹیزن کے لیے بائیو میٹرک آن لائن فائلنگ پر تبادلہ خیال۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں عالمی کانفرنس، ترکیہ، امریکہ، پولینڈ، UAE سمیت دیگر ممالک کے 14 اسکالرز شریک ہوئے۔ 152 مقالہ جات پیش کیے گئے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عاقف انور چودھری نے صدارت کی۔ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کی خصوصی شرکت۔ پاکستان ہیومن رائٹس سوسائٹی کے زیر اہتمام ایوارڈ تقریب، انسانی حقوق، ادب، صحافت میں نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کی شرکت، صحافی ارشد شریف مرحوم کا انسانی حقوق ایوارڈ ان کی اہلیہ نے وصول کیا، عاصم ظفر، الیگزینڈر جان ملک کی شرکت، صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت، سینئر صحافی سہیل وڈائچ، صدر لاہور چیمبر میاں ابو زرشاد بھی آئے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے زیر اہتمام عالمی یوم خوراک پر آگاہی سیمینار، صوبائی وزیر بلال یاسین نے ہیلدی نیوٹریشن فوڈ سٹالز کا افتتاح کیا۔ پینل ڈسکشن کے ذریعے شرکاء کو بہترین خوراک کے چناؤ سے متعلق آگاہی دی گئی، کھانے کے ضیاع کو روکنے پر بھی اظہار خیال۔ گھرکی ٹیچنگ اسپتال میں ورلڈ اینستھیزیا ڈے پر تقریب، فری اینستھیزیا اینڈ پین مینجمنٹ میڈیکل کیمپ لگایا گیا، پروفیسر ڈاکٹر لینا عزیز اور ڈاکٹر شاہد ڈار، ڈاکٹر وقاص اشرف کی شرکت، دائمی امراض کی تشخیص، علاج اور دوائیاں مفت فراہم کی گئیں۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں ورلڈ اینستھیزیا ڈے پر آگاہی واک، پروفیسر اشرف ضیاء، ڈاکٹر، سٹاف، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف نے شرکت کی۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے واک، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز نے قیادت کی۔ بیکن ہاؤس اسکول کے زیر اہتمام کلسٹر میوزک آئیڈیل کے فائنل مقابلے، 5 کیمپس کے 500 طلباء میں سے 8 کو منتخب کیا گیا۔ تیسری، چوتھی اور 5ویں جماعت کے طلباء نے مقابلے میں حصہ لیا، غزل اور لوک گیت پیش کیے گئے۔ اور الحمرا میلوڈیز کے پلیٹ فارم پر اکیڈمی کلاسز کا فیوژن، مصوری، گٹار اور بانسی کی کلاسز کا میلوڈی پوڈیم، نوجوان فنکاروں نے اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا۔